ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستان۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دروازہ کھلا اور 6 فٹ قد کا ایک لہیم سہیم شخص اندر آ گیا۔ میں اپنے جیٹ وہاب علی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنی تصویروں سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ امریکہ میں رہ کر مشرقی روایات اور رہن سہن کو قطعی فراموش کر چکا ہے۔ اگر اس کا رنگ تھوڑا سا صاف ہوتا تو شاید مجھے اسے بطور پاکستانی پہچاننے میں بھی دشواری ہوتی۔ اس کی مونچھیں بالکل صاف ہو چکی تھیں، بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے فربا جسم کو نیلی جین اور سرخ ٹی شرٹ میں سمیٹ رکھا تھا۔ صرف اس کی ہلکی براؤن آنکھیں مجھے جانی پہچانی لگیں، کیونکہ ان میں واصف کی طرح نفرت اور بے رحمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے بے تاثر چہرے کے ساتھ میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، بیٹھ جاؤ۔ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے گلاس بھرنے کے بعد اسے بے تکلفی سے میز پر رکھ دیا۔ بچہ لینے آئی ہو؟ اس کے لہجے کی نفرت اور تیزی چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ ہاں، میں نے حوصلہ جمع کر کے کہا۔ کس کا بچہ ہے وہ؟ آپ کے چھوٹے بھائی کا، میں نے روتے ہوئے کہا، جسے تم نے اپنے کسی لگتے کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ اگر میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں تو آپ انصاف کریں گے؟ انصاف چاہنے والے بھاگتے نہیں، قانون سے چھپتے نہیں پھرتے۔ قانون کو یہاں تک پہنچنے کون دیتا ہے؟ یہاں کا قانون تو یہی ہے نا؟ میں نے اپنے بچے کی کٹی ہوئی پوری روئی سمیت صوفے پر رکھ دی۔ جگہ جگہ وہاب علی کسی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ اس کا زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا اور میں ٹھنڈے فرش پر دور تر لڑک گئی۔ انصاف مانگتی ہے، بدذات کمینی، انصاف مانگتی ہے۔ وہ گرایا اور لاتوں گھونسوں سے مجھے بری طرح پیٹنے لگا۔ وہ غصے میں دیوانہ ہو رہا تھا اور نشے نے اس کی ہر ضرب کو شدید تر بنا دیا تھا۔ سبزی کاٹنے والی چھری بے وقت شے کی طرح میرے لباس کے نیچے سے پھسل کر فرش پر لڑک گئی۔ میں جیسے تند و تیز لہروں کی زد میں تھی۔ بخار کی شدید نقاہت کے بعد یہ تشدد مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نیم بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رات کسی پہر ہوش آیا۔ کمرے میں زیروں کا بلب جل رہا تھا۔ میں اکیلی تھی، دروازہ باہر سے بند تھا اور کھڑکیوں پر لوہے کی گرلیں تھیں۔ میں دروازہ پیٹنے لگی اور چلانے لگی، کوئی ہے، کوئی ہے؟ کوئی نہیں تھا، یا کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ تھک ہار کر میں کمرے کی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرے پورے جسم پر چوٹیں آئی تھیں، لیکن کندھے کی ضرب شدید تھی۔ گوشت پھٹ گیا تھا اور خون نے پوری آستین بھگو رکھی تھی۔ کمرے کی سخت سردی میں اس تکلیف نے مجھے کراہنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے اسی طرح جاگتے سوتے میں گزاری۔ اگلے روز ایک ملازم شخص نے آ کر میری مرہم پٹی کی اور ناشتہ دیا۔ میں اس سے وہاب علی کے بارے میں اور اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ شخص مجھے یہاں لانے والوں میں شامل تھا۔ راستے میں ان لوگوں کا رویہ مختلف تھا، لیکن یہاں پہنچتے ہی سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ شام تک میں اس کمرے میں بند رہی۔ وہ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری تھا۔ میری پیاسی نگاہیں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ وہ کہاں تھا؟ کس دیوار کے پیچھے تھا؟ کس چھت کے نیچے تھا؟ میں اس سے قریب رہ کر بھی اس سے بہت دور تھی۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ یہ کیسی آزمائش تھی؟ شام کے وقت سراج مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ میں نے اسے پاس بلایا اور اس کی منتیں کرنے لگی، وہ ایک بار مجھے میرے بچے کی شکل دکھا دے۔ اس نے پہلے تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی بچہ اس عمارت میں موجود ہی نہیں، پھر میرے بڑھتے ہوئے اصرار اور منت سماجت کے پیش نظر اس نے اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ اس نے میرے بندھے ہوئے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی اور بولا، میں مالک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اپنے مالک کو اس کے بچوں کا واسطہ دو اور اس سے مجھ پر اور ظلم نہ کرنے کی درخواست کرو۔ سراج سوچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہاب علی کا تو کوئی بچہ ہی نہیں، میں اسے کس کا واسطہ دے رہی ہوں۔ حویلی میں اس کی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ وہاب علی بے اولاد ہے، یہ اس کی محرومی نہیں، آئیڈیالوجی تھی۔ میں نے ایک خط میں خود پڑھا تھا جو اس نے اپنی ماں کے نام کینیڈا میں لکھا تھا۔ وہ بچوں کو جھنجھٹ سمجھتا ہے اور اسے فی الحال ان کی خواہش بھی نہیں۔ وہ ان مغرور زدہ لوگوں میں سے تھا جو صرف اپنی ذات کے لیے جینا چاہتے ہیں، اور آج میرا سامنا اس بے حس و بے درد شخص کے ساتھ سامنا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا
یہ اس جیسا سنگ دل شخص ہی کر سکتا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری رحم کی کوئی درخواست اس کے لیے قابل قبول ہوگی، مگر تھوڑی دیر بعد میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ سراج کوئی چیز کمبل میں لیے میری طرف چلا آ رہا ہے۔ میری حسیات سمٹ کر میری آنکھوں میں آ گئیں۔ میں کھڑکی کی آہنی گرل سے چپک کر کمبل کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھ سے کوئی 10 فٹ دوری پر سراج ایک بلب کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک جانب سے کمبل ہٹایا۔ میرے فرحان کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میرا پھول، میرا چاند، میرا شہریار سو رہا تھا۔ بلب کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی زرد نظر آ رہا تھا۔ پتلے ہونٹ، ننھی سی ناک اور لمبی پلکیں۔ میرا دل 100 ٹکڑے ہو گیا۔ جی چاہا ہوا بن کر گرل کی آہنی پیچ و خم سے گزر جاؤں اور اپنے لال کو سینے سے چمٹا لوں۔ میں نے اپنی دونوں باہیں گرل میں سے نکال دیں اور بے حد عاجزی سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، خدا کے لیے میرے پاس لاؤ۔ نہیں بی بی صاحب کا حکم نہیں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اس عمارت میں آنے کے بعد سراج نے مجھے مالکن یا چھوٹی چودرانی کی بجائے بی بی کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنے نالوں کو سینے میں دبائی یکٹک فرحان کو دیکھتی رہی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ سویا ہوا تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا اور اپنی معصوم آنکھوں میں حسرت بھر کر میری طرف دیکھتا، منہ بسورتا اور سراج کی باہوں میں مسلتا تو میں مر نہ جاتی۔ اس جگہ میری موت واقعہ نہ ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد سراج اسے لے کر واپس چلا گیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ضبط کا ہر بند ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے دروازے پر بے تحاشا مکے برسائے اور وہاب علی کو خدا رسول کے واسطے دیے وہ میرے بچے کو چھوڑ دے۔ میری ہر فریاد سنگلاہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ آخر میں بے دم ہو کر مسہری پر گر پڑی اور درد کی ان لہروں پر بے قابو طوفان کو قابو پانے کی کوشش کرنے لگی جو میرے زخمی کندھے سے اٹھ رہی تھی۔ در حقیقت یہ وہی زخم تھا جو کوئی 1.5 ہفتہ پہلے میرے شوہر کی چلائی ہوئی گولی سے آیا تھا۔ فرحان کو بچانے کی کوشش میں میں ریوالور کی زد میں آ گئی تھی اور گولی کندھے کا گوشت پھاڑتی گزر گئی تھی۔ یہی زخم رات وہاب علی کے ہاتھوں پر کھل گیا تھا۔ اچانک دروازے کے پاس آہٹ ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیوار گیر کلاک پر نظر دوڑائی۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ دروازے کے قفل میں 2 دفعہ چابی گھومی، وہاں کوئی تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہاب علی اندر آ گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ صوفے پر بیٹھ کر کچھ دیر اینک کے پیچھے سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، ہیلو ثنا محمود، کیسی ہو؟ اس کی آواز میں آج عجیب طرح کا لوچ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ ہاں، یہ تمہاری چھری کل رات گر گئی تھی۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چھری نکال کر میرے سامنے تپائی پر رکھ دی۔ میرے اور اس کے درمیان پڑی یہ چھری بالکل بیکار چیز لگ رہی تھی۔ اگر مجھے قتل کرنا چاہتا تو شاید ایک ہاتھ سے گلا گھونٹ کر ہلاک کر سکتا تھا، اور اگر میں اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی تو یہ چھری اس کے لیے قطعاً ناکافی تھی۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ گرانڈیل ہاتھی کو اشاریہ 25 کی گولی سے ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں اپنی بے بسی پر سسک اٹھی۔ اتنے اطمینان سے اپنی دونوں ٹانگیں تپائی پر رکھیں اور بولا، قتل تو تم چھری کے بغیر بھی کر سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں نہایت شفاق قسم کا طنز پوشیدہ تھا۔ میں نے ٹھٹک کر اس انسان نما حیوان کی طرف دیکھا اور ذہن میں خطرے کی انگنت گھنٹیاں بج اٹھیں۔ وہاب علی اپنی جیکٹ کی جیب سے چھوٹی بوتل برآمد کر کے سیاہی مائل ہونٹوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ وہ شکل سے ہی بلا نوش دکھائی دیتا تھا۔ وہ انسان کی کھال میں درندہ اور میں ممتا کی ڈور سے بندھ کر اس کی کھجار میں چلی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک اس پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی جو واصف کو اپنے سامنے غضبناک دیکھ کر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کی سکت جاتی رہی اور میں خود کو ایک احمق اور کمزور عورت محسوس کرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے واصف دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور مجھے جرم بے گناہی کی سزا دینے کے لیے سرتاپا عتاب بنا ہوا ہے۔ مجھے کچھ اور نہیں سوجا اور میں چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ چٹکی تک پہنچتا وہاب نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے اپنے بچے کے پاس جانے دو، میں نے فریاد کی۔ اس نے جھومتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، مجھے سوچنے کا کچھ موقع دو۔ اس کا طرز تخاطب بےغیرتی کا تیر تھا جو میرا سینہ چھلنی کر گیا۔ میں نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ ہاتھ لہرا کر بولا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ بی فلش، او کم آن، کم آن۔ اس کے اندر مغرب بول رہا تھا، موقع پرست، ننگا اور وحشی مغرب۔
یہ مغرب کسی کا بھائی نہیں تھا، کسی کا غمخوار نہیں تھا، اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میرے اندر مزاحمت کرنے والی عورت جاگ اٹھی۔ میں نے قوت صرف کر کے اپنا بازو وہاب کی گرفت سے چھڑایا، اسے جھٹکا لگا اور بوتل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور صوفے پر جا گری۔ اس کا نشہ جیسے ہرن ہونے لگا۔ وہ کچھ دیر خونی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دروازہ کھول کر اسے باہر سے مقفل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ تپائی پر رکھی ہوئی چھری بھی اٹھا کر لے گیا۔ میں بے دم ہو کر چارپائی پر گر گئی۔ شاید 10-15 منٹ گزرے تھے جب مجھے فرحان کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور اس کی آواز لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً وہ کسی نزدیکی کمرے میں تھا۔ میرے کانوں میں پگھلا سی انڈیلا جانے لگا۔ میں نے ہونٹ بھیج کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، مگر یہ آواز تو ہر رکاوٹ کو پار کر کے براہ راست میرے دل میں گونج رہی تھی۔ میں بے قرار ہو کر اٹھی اور ایک بار پھر دروازہ پیٹنے لگی۔ مجھ پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ میں کتنی زور سے دروازے پر مکے برسا رہی ہوں۔ دروازے کے سفید تختے پر خون کے دھبے نمودار ہوئے تو پتہ چلا کہ انگلیوں سے کھال چھل گئی ہے۔ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا اور میں چکرا کر ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ وہ رات میری زندگی کی بھیانک ترین رات تھی۔ فرحان رہ رہ کر ساری رات روتا رہا اور میں اس کمرے میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہی۔ میں نے آپ پکار کی، روئی چلائی، دیواروں سے سر ٹکرایا، لیکن کسی نے مجھ بد نصیب پر رحم نہیں کھایا۔ لگتا تھا ان دیواروں میں رہنے والا ہر شخص گونگا اور بہرا ہے۔ کہتے ہیں جہنمی جہنم میں ہزارہ سال خدا کو پکارتا رہے گا اور نامعلوم زبانوں بعد باری تعالیٰ ایک بار اس پکار کا جواب دے گا۔ میری وہ رات بھی ایک ایسے ہی جہنم میں گزری تھی۔ میں پکار پکار کر ہار جاتی تھی تو دل ہی دل میں کہتی تھی، میرے لال، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دے، میں مجبور ہوں، خدا کے لیے چپ ہو جا، خدا کے لیے سو جا۔ اور پھر صبح ہوئی، اس رات کی صبح جو ہزار راتوں پر بھاری تھی۔ فرحان تھک کر سو گیا تھا یا شاید میری طرح اس کا بھی گلا بیٹھ چکا تھا۔ آج مجھے ناشتہ دینے کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولا گیا۔ کھڑکی کی گرل سے ہی کچھ ٹیبل روٹی اور چائے کمرے کے اندر رکھ دی گئی۔ ناشتے کا ہوش کسے تھا؟ میں کیوں کرتی ناشتہ جب میرے دودھ پر کسی کا حق باقی نہیں رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد مجھے سراج نظر آیا۔ کھڑکی کے پاس پہنچا تو ادھر ادھر دیکھ کر گرل کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بی بی، یہ نیا مالک بڑا ظالم ہے، اگر آپ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہیں تو بچا لیں، جو بھی کہتا ہے مان لیں، مجھ سے تو اب یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا، میں تو بیماری کا بہانہ کر کے جا رہا ہوں یہاں سے۔ میں نے کہا، سراج، اتنے بے غیرت کیوں ہو گئے ہو تم سب؟ کیا تم نے خدا کو جان نہیں دینی؟ تمہارے بھی تو بچے ہوں گے، کس طرح برداشت ہو رہا ہے تم سے یہ ظلم؟ نہیں ہوتا بی بی، اسی لیے تو جا رہا ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ اور نہیں کر سکتے تو پولیس کو اطلاع ہی دے دو، میرے میکے تک ہی خبر پہنچا دو۔ وہ سر تپا کانپ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو پہلے کبھی اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں بی بی جی، یہ نیا مالک کسی اور ری ٹائپ کا شخص ہے، بس کچھ نہ پوچھیں جی۔ سراج کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، پرسوں میرے چچا زاد بھائی رحمت نے آپ کے بچے کی انگلی کاٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ظالم نے اس کا پورا پنجہ ٹوکے میں دے کے کٹوایا ہے، وہ دیکھیں کیاری کے پاس ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ میں نے سراج کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ دور شہر کے کونے میں ایک بلی کسی کالی سی چیز پر منہ مار رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا اور نگاہ خود بخود اس شے سے ہٹ گئی۔ سراج کہہ رہا تھا اس نے اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی، کہہ رہا تھا یہیں پڑا رہنے دو، خود ہی کتے کھا جائیں گے۔ سراج کی باتیں سن کر میرا سر گھوم رہا تھا۔ وہ بولا، بی بی جی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ہی بتائیں میں آپ کی کیا مدد کروں؟ میرے سینے میں کوئی گولا سا گھومنے لگا۔ میں نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اچھا جی، رب رکھا، سراج نے ازردہ لہجے میں کہا اور برتن اٹھا کر تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ وقت پل پل سرکتا رہا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب دروازے پر آہٹ ہوئی، پھر پٹ کھلے اور کوئی عورت جلدی سے اندر آ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے دھکا دیا ہے۔ اس کے پیچھے دروازہ فوراً ہی مقفل ہو گیا۔ عورت نے رخ میری طرف کیا تو میں اس کی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ زینب تھی۔ اس کے سر پر ایک سفید پٹی بندھی تھی اور کپڑے بے حد میلے ہو رہے تھے۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زینب کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے اور صابن کی ایک ٹکیا تھی۔
اس نے چیزیں یہ تپائی پر رکھیں اور بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ کتنی ہی دیر مجھ سے چمٹی، وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے ایک پاؤں میں ابھی تک پٹی موجود تھی۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، بہن مجھے معافی دے دے، میں مرن جوگی تیرے کاکے کو بچا نہیں سکی۔ میں نے تیرے کاکے کو لے کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، مسجد کے پیچھے والی گلی سے ہو کر۔ میں نمبردار مشتاق کے کھیتوں میں نکل گئی تھی۔ گنڈے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میرا پیر زخمی نہ ہوتا تو شاید میں ان کی پہنچ سے نکل جاتی۔ اشفاق کے کھیتوں میں انہوں نے مجھے جا لیا۔ ایک نے پورے زور سے میرے سر پر لاٹھی ماری۔ میں چکر کھا کر گر گئی۔ انہوں نے مجھے گالیاں دیں اور بچہ مجھ سے چھین لیا۔ اتنے میں ایک کار میرے پاس آ کر رکی۔ انہوں نے بچے کو کار کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ میں تو بس بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے بھی گھسیٹ گھساٹ کر انہوں نے کار میں ڈال دیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد کار اس باغ میں داخل ہوئی اور کوٹھی کے سامنے آ کر رک گئی۔ اب پچھلے 6 دنوں سے میں یہاں ہوں۔ زینب یوں بات کر رہی تھی جیسے یہ سب کچھ ابھی ابھی اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رنگ مٹی کی طرح ہو رہا تھا۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا وہ ایک بہادر عورت تھی۔ چند روز پہلے اپنے گھر میں اس نے جس طرح اپنی اور ہماری مرہم بٹی کی تھی اور ایک انسانیت سوز لیمیہ کا شکار ہونے کے باوجود جس طرح اپنے ماتھے پر بل نہیں آنے دیا تھا، وہ مجھے سب اچھی طرح یاد تھا۔ مگر آج یہ بہادر عورت پتے کی طرح لرز رہی تھی اور اس کی میلی آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے۔ وہ بولی، یہ لوگ بڑے سخت ہیں بہن، بالکل جانور ہیں، اور کاکے کے ساتھ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے بس کچھ نہ پوچھو۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ پتہ نہیں وہ اسے کیا کرتے ہیں۔ وہ معصوم ساری ساری رات چیختا رہتا ہے۔ میرا تو کلیجہ ٹکڑے ہو گیا ہے ان 6 دنوں میں۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے باندھ دیے۔ یہ دیکھ بہن، میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ مجھے نہیں پتا کیا ہو جائے گا۔ یہ تیرے سسرال والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ان میں ایک سے بڑھ کر ایک جلاد ہے۔ کاش تو ان لوگوں میں نہ آئی ہوتی۔ اب تو جو بھی ہے بھگتنا پڑے گا۔ جو یہ کہتے ہیں مان لے، اور اگر بچا سکتی ہے تو اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا لے۔ زینب مجھے یہاں کے حالات سے باخبر کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہاب نامی شخص اس مکان کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 8-10 مسلح آدمی اور ہیں۔ اسے روزانہ ان کے لیے کوئی 100 روٹیاں پکانی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پورا دن بیل کی طرح مصروف رہتی ہے اور گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے۔ یہاں ایک خانسامہ اور 2 ملازم بھی ہیں، لیکن وہ صرف چودھری وہاب کا کام کرتے ہیں۔ زینب نے روتے ہوئے بتایا، چودھری وہاب کہتا تھا ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو اسی طرح محنت سے کام کرتی رہی تو 2-3 ہفتے بعد تجھے چھوڑ دیں گے، پر ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہن نشہ کر لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں بڑی خوفناک ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، زینب تو مجھ سے بڑی ہے، عقل والی بھی ہے، تو بتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے پاس بھی سوال تھے اور زینب کے پاس بھی۔ جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ زینب نے کپڑوں کا جوڑا میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، منہ ہاتھ دھو کر پہن لے۔ 3-4 دنوں سے مجھے اپنے تن من کا ہوش نہیں تھا۔ بال پریشان تھے، لباس چکر سے ادھڑا اور پھٹا ہوا تھا، کندھے سے بہنے والا خون کپڑوں پر اکڑ کر رہ گیا تھا۔ زینب کے اصرار پر میں نے ملحقہ غسلخانے میں جا کر منہ پر چند چھینٹے مارے اور بال باندھ کر لباس بدل لیا۔ قمیض بدلتے ہوئے کندھے کے زخم نے خون کے آنسو رلا دیے۔ بہرحال میں جیسے تیسے یہ بھی کر گزری۔ اس دوران دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ کسی نے زینب کو مخاطب کر کے کہا، اور لنگڑی کے اندر لفلیلا شروع کر دی ہے، چل باہر آ جا فٹافٹ۔ زینب نے گھبرا کر میرے خون آلود کپڑے سمیٹے اور چہرے پر انگنت خدشے سجائے باہر نکل گئی۔ دروازہ پھر مقفل ہو گیا اور پھر دوسری رات آ گئی۔ یہ رات میرے مقدر کی طرح تاریک تھی۔ میں نے آج ہیرو کا بلب بھی روشن نہیں کیا تھا اور گہری تاریکی میں چارپائی پر لیٹی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ یہ جنگ ایک ماں اور ایک عورت کے درمیان تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک شام میرے نیم مردہ جسم کو ایسے خوفناک فیصلے کی سولی پر لٹکنا ہوگا۔ کاش میں مشت خاک ہوتی، نہ مجھ میں شعور ہوتا، نہ میرا کسی سے رشتہ ہوتا۔ رات سر پر تھی اور مجھے ڈرا رہی تھی۔ کیا آج رات پھر میرے کانوں کو فرحان کی چیخوں کا عذاب سہنا ہوگا؟ کیا آج کی رات پھر 1000 راتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی؟ میری سماعت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ آخر باہر قدموں کی مخصوص آواز آئی۔ دروازے کی قفل میں چابی گھومی اور وہاب علی اندر آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کی۔ کچھ دیر مخمور نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ یہ نظریں مجھ سے کہہ رہی تھیں، اے بیوقوف عورت، میری مٹھی میں تیرے بچے کا سکون بند ہے۔ یہ مٹھی کھولوں گا تو ہر طرف آہو پکار گونجنے لگے گی، اور تو جانتی ہے صفاقی میں میرا نام ہے۔ میں شیطان مردود ہوں اور میرے شر کی انتہا تیرے تصور کی پرواز سے بہت اونچی ہے۔
کمرے کی خاموشی نہایت معنی خیز تھی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اس سے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔